اور آنے والے میں سنا کوئی قانون بھی ایسا آ رہا ہے کہ جی کزن میرج نہیں ہونی چاہیے. اور آپ یہ باتیں اب سن رہے ہیں نا. میں نے 1994-95 میں بوسنیا میں نے دیکھا کہ وہاں کزن میرج حرام ہے مسلمانوں میں. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا جی کیسے حرام ہے؟ تو میں نے سروے کرنا شروع کیا, کوئی زبان بھی ان کی سیکھی, سروے کرنا شروع کیا کہ جی کیسے. ہم کہتے ہیں علماء کا فتویٰ ہے جی حرام ہے. پھر ایک بزرگ مجھے ملے تو انہوں نے کہا جی کہ 1945 میں مارشل جوزف بروز ٹیٹو, جو کہ اصلاً تو عیسائی تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک ساتھی نے اپنے کمنٹس میں یہ پوچھا ہے کہ جینیاتی امراض کے بارے میں ضرور بتایا جائے کہ جینیاتی امراض یا جو خاندانی ورثے میں آنے والے امراض ہیں وہ کیا چیزیں ہیں. تو بڑی بنیادی سی بات عرض کرتا ہوں. ہمارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام, اور پھر دنیا میں جب ان کی نسل بڑھی تو ایک وقت آیا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی اور اس کے بیچ میں نوح علیہ السلام کے خالی 3 بیٹے, 4 میں سے 3 بیٹے اس کشتی میں سوار ہوئے اور باقی ساری دنیا جو وہ تباہ ہو گئی. تو وہاں سے پھر ان کو آدم ثانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے آگے نسل چلی ہے. اور اس نسل میں جو حام کی اولاد ہے وہ ہم جو گندمی رنگ والے لوگ ہیں, ہندوستانی یا پاکستانی ہیں, ایسے ملک علاقوں کے جو لوگ ہیں, اور کچھ افریقہ کے لوگ بھی اسی میں شامل ہیں, یہ ان کے بیٹے حام کی اولاد ہیں. اور سام کی اولاد انگریز ہیں اور یورپین کنٹریز کے لوگ, اور یافس کی اولاد جو ہے وہ ترک اور یاجوج موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر جینیاتی طور پر کوئی بیمار ہوتا تو وہ جینز میں حضرت آدم علیہ السلام کی جینز میں وہ بیماریاں شامل ہوتی. دوسرا سیدنا نوح علیہ السلام کی جینز میں بیماریاں شامل ہوتی. لیکن تاریخ کے مطالعے سے یا روایات سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان کی جینز میں یہ بیماریاں تھیں جو آج کل ہو رہی ہیں لوگوں کو. ہمیں کوئی بندہ ہمارے پاس مریض آتا کہتا ہے جی چونکہ میرے دادا جی گنجے تھے اور میرے والد صاحب بھی اور میرے چاچو بھی گنجے ہیں تو اس لیے میں بھی گنجا ہوں, یہ ہمارا خاندانی مرض ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے جی وہ ہمارے والد صاحب کو بواسیر ہوا کرتی تھی اور ہمارے نانا جو کی نانا اور دادا جی کو بھی تھی, اور اس لیے جو ہے نا وہ بواسیر ہمارے خاندان میں میرے بھائیوں کو بھی اور مجھے بھی ہوتی ہے. کوئی اور بندہ بولتا ہے یہ جو دل کا مرض ہے نا یہ ہمارا خاندانی مسئلہ ہے, ہمارا یہ ہمارا جینیاتی مسئلہ ہے جی, اس میں ہمارے پورے خاندان کے فلاں فلاں بندے ہمارے دل کے امراض کے ساتھ مر گئے ہیں. خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے یہ باتیں کہہ کے, اور عام لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو واقعی بڑا مسئلہ ہے. اور بالخصوص یہ جو بچے کہ جی چونکہ کزن میرج ہے, کزن میرج کے بیچ میں جی وہ اس کی وجہ سے کزن میرج کی وجہ سے بچہ تھیلیسیمیا میجر کا مریض ہو گیا ہے, یا بچے کو یہ فلاں مرض ہو گیا ہے کہ یہ تھیلیسیمیا کا یا معذور بچہ پیدا ہو گیا. یہ ساری باتیں سراسر خلاف اسلام اور خلاف فطرت ہیں. ایک لمحے کے لیے کچھ بندے یہ سوچ رہے ہوں گے میرے دوست کے حکیم صاحب باپ نے بڑا متشدد رویہ اختیار کیا اور بڑی سخت بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ باتیں خلاف ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے, خلاف اسلام کیسے ہوگی یا خلاف فطرت کیسے ہوگی. ایسا تو ہوتا ہے اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے, آپ کے خاندان میں بھی چونکہ ایسے مریض ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ تو ہمارے خاندان میں بھی ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو موجود ہے. جی توجہ سے دل کے کانوں سے یہ بات کو سنیے گا. اس کا جواب دیکھیں, فرض کیا میری والدہ اور میرے والد آپس میں کزن تھے. مثلا میرے والد کی بہن ہے, میرے والد کی جو والدہ ہیں وہ بہن تھی میری والدہ کے ابو کی, یعنی وہ دونوں میرے والد کا جو میرے دادا اور میری نانی اگر آپس میں بہن بھائی تھے تو ظاہر ہے وہ ایک گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور اس ایک گھر میں وہ پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں. میرے دادا اور میری نانی, میں مثال دیتا ہوں, ایسا ہے نہیں ویسے. ان کے والدین
اگر خشک ڈرائی چیزیں کھانے کے شوقین تھے اور کبھی تری والا سالن انہوں نے نہیں کھایا، یعنی شوربے والا سالن بھی نہیں کھایا، کبھی تری والی چیزیں بھی مثلا کدو وغیرہ ٹنڈے انہوں نے نہیں کھائے، مولیاں گاجریں ان کو شوق نہیں تھا، تو وہ خشک چیزیں ڈرائی چیزیں زیادہ کھایا کرتے تھے، تیزابی چیزیں ایسیڈک چیزیں زیادہ کھایا کرتے تھے. تو ظاہر ہے میرے دادا اور میری نانی بھی آپس میں بہن بھائی تھے، تو انہوں نے بھی وہی چیزیں اپنے والدین کے دیے سے کھائی ہیں، بلکہ ان کے جینز میں ان کے خون میں بھی وہی شامل ہے کہ ان کے والدین یہ چیزیں کھاتے تھے. اب ان دونوں نے یہ چیزیں کھائی ہیں اور اتفاق سے ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی. جب شادی ہوئی ہے تو جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو میری والدہ نے کہا جی کہ کیا پکائیں؟ ابو جان نے کہا کہ فلاں چیز پکا دو. اب طبیعت دونوں کی پہلے سے ملتی جلتی تھی کہ پیچھے سے وہی چیزیں کھاتے آئے ہیں. جب وہ طبیعت ملتی جلتی میں وہی چیزیں پکیں گی تو جو امراض ان کے والدین کو تھے یا جو علامات تھی وہ ظاہر ہے ان کو بھی تھی، اور آگے ان کے بچوں کے بیچ میں وہ علامات ڈبل ہو کر آئیں گی کہ ظاہر ہے مجھے بھی وہی، میری بہن کو بھی وہی، میرے بھائی کو بھی وہی، یہ ساری چیزیں وہی کھلائیں گے، اور امی ابا وہ بتاتے خود بھی وہی چیزیں کھا رہے ہیں. تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ ان غذاؤں کے ساتھ کمبینیشن سے جو خون بنے گا وہ اسی طرح کا خون بنے گا، تو اس کے ساتھ وہ بیماریاں ظاہر ہے وہ تو پیدا ہوں گی. اگر وہ گنجے تھے تو پھر گنجے ہیں، پھر ہم بھی گنجے ہیں، بہنوں کے بھی بال جھڑ رہے ہیں، اور پھر اگر بواسیر کی ساتھ شکایت ہے تو وہ انہیں بھی تھی، وہ ہمیں بھی ہے. اور اسی طریقے سے ایک گھر میں آلو چاول کھائے جا رہے ہیں، بیگم نے پوچھا کیا پکائیں؟ میاں نے کہا جی آلو پکا دو، آلو چاول پکا دو. اور میاں صاحب گھر پہ موجود نہیں ہے تو بیگم نے ان کے پوچھے بغیر ہی آلو چاول بنا دیے. اور اب آلو چاول جب میاں بیوی بتاتے خود کھا رہے ہیں تو جو بچہ پیدا ہوا وہ اپنے خون میں آلو چاول والا کمبینیشن لے کر پیدا ہوا ہے. پیدائشی ہی نظروں سے معذور ہے، یا نظروں سے کمزور ہے، دماغ کمزور ہے، موٹاپا بڑا ہوا ہے، اور مطلب چلنے پھرنے کی صلاحیت پہلے دن سے جو موومنٹ ہے، ایکٹیویٹی ہے، وہ کمزور ہے اس کی. اب وہ تھوڑا سا اس نے منہ کھولا، تھوڑا بڑا ہوا 6-7 مہینے کا، اور ٹھوس غذا دینے کا جب وقت آیا تو امی نے آلو ابال کر اسے منہ میں ڈال دیے، چاول پکا کر اس کو کھلا دیے. اور آلو اور چاول گویا انہوں نے سمجھا کہ یہی تو کھانے کی چیز ہے، ان اپنے خیال سے جو کہ کھانے کی چیز یہی ہے. تو لہذا وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، اینکیں لگ گئیں، اس سے اور بڑا ہوا، جوان ہوا، تو جوان ہونے سے پہلے ہی بوڑھا ہونا شروع ہو گیا. لڑکی ہے، چہرے پر بال نکلنے شروع ہوئے، ہارمونل ڈس آرڈر پیدا ہو گئے. لیں پھر یہ خاندانی مرض ہے، پھر ہوا خاندانی مرض جنیاتی. تو لہذا اس کو، اور پھر دوسری میں غیر اسلامی اس لیے کہا کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی کزن میرج کی وجہ سے تھیلیسیمیا ہوتا ہے، اور آنے والے میں سنا کوئی قانون بھی ایسا آ رہا ہے کہ جی کزن میرج نہیں ہونی چاہیے. اور آپ یہ باتیں اب سن رہے ہیں نا، میں نے 1994-95 میں بوسنیا میں نے دیکھا کہ وہاں کزن میرج حرام ہے مسلمانوں میں. میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا جی کیسے حرام ہے؟ تو میں نے سروے کرنا شروع کیا، کوئی زبان بھی ان کی سیکھی، سروے کرنا شروع کیا کہ جی کیسے. ہم کہتے ہیں علماء کا فتویٰ ہے جی حرام ہے. پھر ایک بزرگ مجھے ملے تو انہوں نے کہا جی کہ 1945 میں مارشل جوزف بروز ٹیٹو، جو کہ اصلاً تو عیسائی تھا لیکن وہ دائریا ٹائپ تھا، کروشیا کا رہنے والا تھا، پہلے یعنی فارمر یوگوسلاویا تھا، اس کی بہت ساری یہ آگے ریاستیں بنی ہیں جیسے بوسنیا، کروشیا، سلوینیا، مونٹینیگرو، کوسوو اور سربیا وغیرہ. تو وہ بندہ، اس نے پورے ان ریاستوں کو اکٹھا کر کے ایک ملک بنایا، اس ملک کا نام رکھا یوگوسلاویا، جنوبی سلاویوں کی نسل. تو یوگوسلاویا میں اس نے منع کر دیا کہ جی اگر مسلمان عورت کروٹ مرد، یعنی کروٹ کیتھولک عیسائی کے ساتھ شادی کرے گی تو حکومت اس کی مدد کرے گی اس جوڑے کی، یا کروٹ کیتھولک جو ہے وہ سرب آرتھوڈکس مرد عورت آپس میں شادی کریں گے تو ان کی حکومت مدد کرے گی، اور اگر اپنی قوم میں شادی کوئی کرے گا تو اس کی حکومت مدد نہیں کرے گی. مطلب وہ ایک قسم کا فیملی سسٹم ختم کرنا چاہتے تھے. اور یعنی بوسین مسلم عورت کروٹ مرد یا سرب مرد کے ساتھ شادی کرے گی تو حکومت بہت اسے سپورٹ کرے گی. اور
اور اسپیشلی انہوں نے سربوں میں کروشیائی باشندوں میں اور مسلمانوں میں یہ پکا آرڈر کر دیا کہ کوئی بھی بندہ اپنے ماموزاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہے، جو کرے گا اس کے نتائج بھگتے گا۔ تو ہوا کیا، مسلمان تو اٹھے تو انہوں نے اپنے مفتیوں سے جا کر رابطہ کیا کہ کیوں جی میں اپنے خالہ زاد کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ذہن اس کا بھی شاید یہی تھا، دو تین باتیں تھی جو سمجھ آتی ہیں کہ ایک تو وہ فیملی سسٹم کو توڑنا چاہتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے ملک میں شاید جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں کزن میرج کی وجہ سے، تو اس نے کہا جی کزن میرج سختی سے منع ہے۔ تو مسلمانوں نے اپنے مفتیوں سے جا کر پوچھا جی کہ یہ کیا حکم ہے جی، کیا کہتے ہیں؟ تو مفتیوں نے کہا جی جائز ہے۔ اب بندے نے تو پوچھا مفتی صاحب سے، اس نے کہا جائز ہے، شادی ہو گئی اور حکومت نے مفتی صاحب کے گھر والی عورتوں کو، بچیوں کو اغوا کر لیا، مفتی صاحب کو گرفتار کر لیا، مفتی جیل چلا گیا، اس کی بچیاں جو وہ حکومتی گردوں کے قبضے میں چلی گئیں، اور اس کے بعد پھر سب کو نصیحت ہو گئی، اور آئندہ مفتیوں نے یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ جی جائز نہیں ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائی اگر یہ جائز نہ ہوتا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کزن ہونے کے باوجود اپنی بیٹی ان کو کیوں دے دی؟ حضرت میری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے جو ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں اس بات کو، سنا بھی ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، اور ان کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی۔ کزن میرج، اپنے کزن کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو اتنے بڑے حکیم الحکماء کو یہ بات معلوم نہیں تھی کیا؟ دوسری بات، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک کی پھوپھی ذات تھی، ان کے ساتھ حضور پاک نے خود شادی فرمائی۔ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ کزن میرج کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کرونک امراض کا جو اپنے ذہن سے وہم نکالیں، ہاں کرونک امراض ہوتے ہیں اس طرح سے، وہی کھانے پینے کی وجہ سے۔ آپ کسی کا بچہ جن کو وہ ضرور وہ فلاں مرض ہوتا ہے، اس کو اٹھائیں اور کسی دوسرے ماحول میں، بالکل اپوزٹ ماحول میں بھیج دیں جہاں پر کھانا پینا دوسرا ہوتا ہے، تو وہ بچہ ان سے بالکل الگ مزاج کا پیدا بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور ان امراض کا علاج ہوتا بھی ہے، صرف ان کی ریورس غذائیں دوائیں کھلانی پڑتی ہیں، اور اس طرح کی غذائیں دوائیں چھڑانی پڑتی ہیں جو پہلے سے وہ کھا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس پر مزید کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔